बड़ा आसान होता है और उसको निभाना बड़ा ही मुश्किल होता है। बड़े शौक से, बड़े ज़ौक़ से, बड़ी दिलचस्पी से लोग ताल्लुकात बनाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ताल्लुकात में कमज़ोरियाँ आने लगती हैं। हालांकि कमज़ोरी इंसान के अपने अंदर होती है, वो अपने शौक़ को बरकरार नहीं रख सकता, ज़ौक़ को बरकरार नहीं रख सकता। उसके आसाब थकते हैं, उसकी निगाहें थकती हैं, उसकी ज़ुबान थकती है। वो बजाय इसके कि अपनी थकावट की बात करे, वो सामने वाले की कमज़ोरियों का जिक्र शुरू कर देता है। ताल्लुक सोच समझ के लगाएं, गौर करके लगाएं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मैं ज़्यादा हुकूक अदा नहीं कर सकता, लिहाजा ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं बनाता। हमारे यहाँ जब रिश्ते बनते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है, और जब इख्तलाफ होता है तो फिर चाय की प्याली का भी हिसाब करने लग जाते हैं। फिर कहते हैं वो इकट्ठे गए थे तो किराया मैंने दिया था, वो भी तेरा आधा बनता है। फिर लोग हिसाब करने लग जाते हैं। कोरे वर्क किताब नहीं होंगे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंगे। बुलिया पहलों ही सोच के लाई, फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। एहतियात के साथ दोस्ती लगाएं, और जब लगा लें, जब दोस्ती लग गई, जब आपने लगा ली, फिर आप इस बात पर जरूर गौर करें कि अब उसको निभाना है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रिश्ते तोड़ने वाले को बड़ा ही नापसंद किया है। हुजूर ने फरमाया कि रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्ते जोड़ने वाले लोग जन्नत में जाएंगे। तोड़ने से मना किया, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, फरमाया जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, ये बेहतरीन सिला रहमी है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में इस बात को बड़ा खोल के बयान किया। हुजूर फरमाने लगे, हुस्नुल अहद मिनल ईमान, रिश्ते अच्छे तरीके से निभाना ये ईमान का हिस्सा है। अच्छे तरीके से ताल्लुकात को निभाना अच्छाई के साथ, ये ईमान का हिस्सा है। ताल्लुकात को अच्छे तरीके से निभाएं, वो कोई भी रिश्ता हो। और जिंदगी में मेरी ये बात याद रखें मेरे दोस्त, अगर आप सामने वाले को देख के ताल्लुक निभाएंगे तो ये 3 दिन भी नहीं निभ सकेगा। ताल्लुक जब भी निभाना है आपने खुद निभाना है। आप फैसला कर लें कि आप निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते। अगर आप ये कहेंगे कि वो जितना चलेगा मैं उतना चलूंगा, तो ये तो कम ज़र्फी है। आला ज़र्फी तो ये है कि वो जितना भी चलेगा मैं उसके साथ सही सही चलूंगा। वो बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, बुल्ले आओ दी हो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। वो क्या करता है वो मामला उसका है, मैंने तो ये देखना है कि मेरा रवैया कैसा है, किस तरह का है। ताल्लुक सही निभाएं, सही, और कोशिश करें कि रिश्ता निभ जाए। दरवेश कहा करते थे कि पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, पर यारो असी ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। आखिर तक ताल्लुक सही निभाएं, बंदों से ताल्लुक भी बिल्कुल ठीक निभाएं, और रब रसूल से रिश्ता भी बिल्कुल सही निभाएं। सही, ये कोई चक्कर नहीं कि मैंने शुरू कर ली है तो मैंने पढ़ ली है तो अब मैंने छोड़ दी है। ताल्लुक अल्लाह रसूल से ना सही निभाएं। कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और इतना डरो जितना डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कलमा पढ़ा है तो अब मरते दम तक मुसलमान ही रहना। फरमाया मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, मरते दम तक मुसलमान रहना। ये ना हो कि कुल वाले दिन तुम मुसलमान हो और शादी वाले दिन पता नहीं तुम क्या हो। ये ना हो कि जनाजा उठे तो पता चले कि मुसलमान है, लेकिन जब बेटे की बारात जाए तो फिर पता ही ना चले कि मुसलमान है कि ये हिंदू है। माज़अल्लाह, हर वक्त मुसलमान रहना, हर लम्हा हर घड़ी मुसलमान रहना, और ये रिश्ता निभाना यहां तक कि तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। मेरे साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स को मुरीद किया,
تو وظیفہ بتایا. وہ ہمارے ہاں جو سادے سادے وظائف ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات بتائیں، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں. شوق ہوتا ہے نا. اور صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے یہ پہلا کلمہ پڑھنا اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے، بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے. ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو نہ، اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا. سارے کلمات اللہ کو پسند ہے، لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا. تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں. ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے، بچوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، دیہڑی نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں روٹی کیسے کھائیں گے. بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، کوئی شادی نہیں چھوڑتے. آپ یقین کریں کہ بڑی سخت مشکل بھی ہو اور بھتیجی اور بھانجی کی شادی ہو تو چھٹی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ یہ رشتہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو اتنی بڑی دراڑ پڑ جائے گی. حالانکہ اگر بہن بھائی کو پتا بھی ہو کہ یہ مخلص ہے تو پھر بھی آپ چھٹی نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے کہ شادی میں نہیں آیا، میرے بچے کی خوشی میں نہیں پہنچا، میرا تیرا رشتہ کیا ہے؟ میرے دوستوں، بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، ماں باپ سے رشتہ روز نبھاتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیوی کو روز خرچہ دو گے نا، ایک دن نہیں دو گے تو وہ کہے گی تم نے تو کبھی دیا ہی نہیں. وہ یہ لفظ بولے گی، یعنی آپ کو روز نبھانا ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ کمزوری دکھائیں گے تو وہ کہے گی میں تو جب سے آئی ہوں دکھی ہوں. وہ تو روز یہ بات کرے گی. دنیا کے ساتھ آپ کو تعلق روز نبھانا ہے، روز رشتہ نبھانا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا کہ باقی سارے رشتے روز نبھائیں اور نماز والا رشتہ، قرآن والا رشتہ، درود و سلام والا رشتہ. یارو یہ کتنی کمزوری ہے ہمارے اندر، کتنی کمزوری ہے. اللہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تو نماز پڑھے گا تو پھر روٹی دوں گا. حالانکہ آپ 6 چھٹیاں کر لینا فیکٹری سے تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں نہیں پالنا تجھے، چل نکل دوڑ. خدا کے بندو، رب کریم روز کھانا دیتا ہے، روز زندگی دیتا ہے، روز سانسیں دیتا ہے، روز اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، روز اپنی زمین پر چلنے کا موقع دیتا ہے، روز آسمان کی چھت دیتا ہے. تو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں بس رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں. ایسے نہ کریں، اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں، صحیح کر کے، اس رشتے کو صحیح کر کے نبھائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ سیدھا نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے نا، بیعت کی ہے، جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ پھر دوبارہ اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں لگایا کہ یار یہ اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے تو اب میں دوبارہ شرمگاہ کو لگاؤں. پلٹ کر اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے. بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا. اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے الو کا. اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا. اسے کہا حضور ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا. لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا. جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا، وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا. آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟
प्यार से कर रहा हूं, चलो बात आ गई है तो आज कर देता हूं, आप प्यार वाले लोग बैठे हैं ना, कर लूं मोहब्बत वाली बात। तो वो मुझे कहने लगे जी आपने भी कहा है कि नहीं कहा। मैंने कहा आपको क्या टेंशन है। कहने लगे मैंने आपके 2-4 मुरीद फलां जगह बैठे हुए देखे हैं। मैंने कहा मैंने नहीं कहा। कहने लगे क्यों। मैंने कहा मेरा तो दिल करता है उनसे कहूं कि हर जगह जाओ, जगह जगह जाओ, देखो साढ़े वर्गा मिलिया तो बह जाया, जे ना मिलिया तो वापस आ जाया। खत्म हो गई बात। इतनी क्या बात हुई कि बंदा भिन्नते करता फिरे। को मिल गया ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। ऐसी क्या बात हुई। आप जाएं, जगह जगह जाएं, को मिल गया तो यार जरूर बैठ जाना। वो शाह अब्दुल अजीज दब्बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुछ लोग मुरीद होने आते थे तो फरमाया करते थे बेटा महीना 1.5 महीना रहो, कोई चीज मिल गई तो रहना, ना मिली तो कहीं और चले जाना। आपको बांध के थोड़ा रखना है। अगर किसी को कहीं और से खैर मिलती है तो हमें क्या एतराज है। समझ आ रही है मेरी बात की। लेकिन एक बात है, वो मेरा दिल करता है कर दूं, चलो प्यार की बात शुरू हो गई है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई तूने नहीं कहीं और जाना, खत्म हो गई बात, तू इधर ही रहे। तो इस तरह करके ना इस पहलू में बाबा फरीद साहब ने कहा था उस मुरीद से कि हाथ मुझे दिया है तो आप जगह जगह ना देते फिरना। उसने कहा हुजूर खत्म हो गई बात, तैजू हो गई। बुल्ले शाह उदियो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। कहा कि किसी अब जगह जगह ना देते फिरना। तो वो आदमी दरिया के किनारे किनारे चल रहा था, सादा आदमी था, देहाती आदमी। ये बहुत पढ़े लिखे लोग कई दफा पूरी बातें नहीं मानते, नाराज ना हो जाना पढ़े लिखे बंदे। और कई मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है पर जैसा कर कह दो ना वैसा कर जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुझसे नाराज ना हो जाए। चलो 2-4 डिग्रियां मेरे पास भी हैं, समझ ले मेरी तरह के पढ़े लिखे जल्दी नहीं मानते। और कोई सीधे साधे वो इल्म बस करी हो यार, एक कोई हरफ तेनू दरकार, उनको जो कह दो जब कह दो वहां अड़ जाते हैं। सीधे साधे जो इतनी बहस नहीं करते। वो बाबा साहब का मुरीद दरिया के किनारे किनारे जा रहा था तो पैर फिसला तो दरिया में गिर गया, तैरना भी नहीं आता था। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बंदोबस्त किया। आए, कहने लगे हाथ दे तुझे बाहर निकालूं। कहने लगे दे तो देता पर फरीदुद्दीन से वादा कर आया। वो दे तो देता पर वादा कर लिया है। बुल्ले शाह ओदी ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। उन्होंने कहा जनाब क्या मतलब। फरमाने लगे मुझे मतलब का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा किसी को हाथ न देना। तो वो शख्स कहने लगा कि डूब के मर जाओगे, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। तो कहने लगा वो सादा आदमी था, कहता इस मसले का बाबे फरीद को नहीं सी पता। उस गल क्यों की थी, उसको नहीं पता था कि डूब के मर जाऊंगा। उसको कहना चाहिए था पाबंद कर, जा उसे जाके बता मरने लगा है तेरा मुरीद, जाओ उसे जाके बता, उसे क्या मरने लगा है। उसने वादा नहीं किया था कि मैं आऊंगा, अब जा उसे जाके बता। अल्लाह अकबर। हजरत खिजर ने जाके बाबा साहब को बताया तो बाबा साहब फौरन पहुंचे, उसको हाथ दिया, अल्लाह अकबर कहा तो बाहर निकाल लिया। फिर बाबा साहब ने कहा यार सीने से लग जा, ये तू गिरा नहीं था दरिया में, तुझे गिराया गया था, ये तुझे गिराया गया था, ये तुझे जरा ना आजमाना चाह रहे थे। आजमाना जे महबूब बुलावे एकदम एकदम, यानी ऐसे उसने कहा कि आ जा फटाफट। उसने ये नहीं कहा टाइम हो तो वक्त हो, जे महबूब बुलावे एकदम। फिर सिर नू पैर बनाइए, सिर नू पैर बनाइए। वो सिर मंगे ते सिर दे दईए, ते कदे भी देर न लाइए, ते यार दा कदे भी गिला न करिए, भावा सहक दे मर जाइए सजना, या ते लाइए ही ना लाइए ते फिर तोड़ नहीं पाइए। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाए तो पूरा। ये क्या बात हुई मैं नबी पाक का गुलाम हूं तो चेहरा मेरा किसी और की तरह का है। मैं जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो नमाज का टाइम नहीं। कच्ची बातें यार कच्चे लोग करते हैं, ये कमजोर लोग होते हैं। मेरा जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पर मेरा ना झूठ के बगैर मेरी दुकान कोई नहीं चलती। वो नजायज ना करूं तो भूखा मर जा, नहीं चलती तो पर मोहम्मद अरबी के वादे पूरे कर। छोड़ नहीं चलती तो ना चले, बुल्ले शाह दियो जाने, और नहीं तो ना सही। हाथ हो गई है मेरे भाई, आप अजीब बात करते, नहीं चलती तो ना चले। लेकिन हुजूर ने कहा झूठ नहीं बोलना तो लिहाजा खत्म हो गई बात। मुसलमान रहो तो फिर मरते दम तक बोलिए
یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، میں شروع کر رہا ہوں، کل سے نیک ہو جاؤں گا، پرسوں سے۔ تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے ہیں، تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے؟ تو مضبوط بات کر بھائی، کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہذا کر لی، اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے۔ اب یہ کوئی دیکھے نا، ایک صحابی کھڑے تھے، کنز المال میں روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ، یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا، ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ باہر مسجد نبوی کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے نا مسجد میں آنے کے لیے، میں وہاں کھڑا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے؟ جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا۔ تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا مرثد تم کہاں تھے؟ حضور میں گھر سے نکل رہا تھا، ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا۔ انس بن مالک تم کہاں تھے؟ عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا، جوتے لوگوں کے جوتے، میں نا جوتوں میں بیٹھ گیا۔ تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا، نہ انس کو کہا تھا، نہ مرثد کو کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا۔ عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہم ویسے نہیں کرتے، جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں، تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں، نہ یہ کچے لوگوں کی باتیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے، تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے۔ حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت حضور نے فرمائی، ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یاروں میری طرف، ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی، فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا۔ ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے، کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے، تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے۔ تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، تانا دینے والوں کی پرواہ۔ تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے، اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائے، پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کل لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم۔ وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا۔
ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نہ، ورنہ لوگ نہ برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ، میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی، ختم ہو گئی بات، مارے جس نے مارنا ہے، دیتا نہ جس نے دینا ہے، ابھی تو وعدہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے، وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے، اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ عجیب معاملہ ہے نا یار، عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو۔ مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا، یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔ مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی عذرائے محبت۔ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے، اس طرح عذرائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا۔ محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے۔ بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی۔ ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، صرف نام لے مدینے والوں کا، صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرنی۔ مدینے کے لوگ آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی۔ بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے، وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں۔ حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا۔ محبوب فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ، ہم نے پناہ دی تھی، آپ ہم نے جگہ دی تھی، اپنا شہر پیش کیا، کہو۔ مدینے کے لوگ رونے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے، تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے بدر اور احد میں، ہم نے سینے پیش کیے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، کہو۔ عرض کی یا رسول اللہ حضور وہ نوجوانوں نے بات کر دی، ہمارا مشترکہ معاملہ نہیں۔ مدینے کے لوگ روتے ہیں
حضور وہ تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے. حضور نے فرمایا تم کہو کہ یہ تو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے, ہم تھے جنہوں نے تیر کھا کے سینے پیش کیے. مدینے کے لوگ رونے لگے, میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. دیر تک حضور آنسو بہاتے رہے, اور پھر میرے کریم رسول نے آخری جملہ کہا, آخری جملہ, اور اس جملے میں حضور نے ایک کمال کا درس امت کے لیے چھوڑا. فرمایا او مدینے کے بھولے غلاموں, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں, اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جب اپنے شہر جاؤ تو اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ؟ او بھائی, کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ بینڈ باجا, شو بازیاں, شوخیاں اور معاذ اللہ بے حیائیاں, فحاشیاں, عریانیاں جمع کریں, اور ہمارے حصے میں مصطفیٰ کی نعتیں آ جائیں, اللہ کا ذکر آ جائے, قرآن پاک کی تلاوت آ جائے, دعا آ جائے, اذکار آ جائے؟ کبھی کبھی زیادہ پریشان ہوتا ہوں, کبھی کبھی زیادہ. میں نے بہت ساری جنگیں کی ہیں اپنی زندگی میں, بہادر نہیں ہوں زیادہ, لیکن کچھ جنگیں کی ہیں, کچھ میں نے آغاز کی ہیں کچھ چیزوں کا, تو کوشش کی ہے وہ جنگ پوری لڑنے کی. جیتا ہوں یہ ہارا ہوں یہ تو وقت بتائے گا, لیکن کوشش کی ہے. ایک بات ضرور ہے کہ اللہ رسول کے نام پہ جب آپ میدان میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں نا, تو جیتے نہ بنا تو خالی لڑنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے. یاد رکھنا, خالی لڑنے میں بھی بڑا مزہ ہے, بڑا چسکا ہے خالی لڑائی کرنے, خالی. مجھے یاد ہے ایک جگہ پہ, میں بڑی شروع کی بات ہے, میں باز کر کے نکلا تھا ایک جگہ پہ, تو ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ اس زمانے میں کوئی نہیں خریدتا. لفظ انہوں نے کہے اور بڑے زور سے مجھے کہے کہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ اس دور میں نہیں بکتا, اس دور میں کچھ چاہیے, اور جس جگہ بیٹھ کے آپ بیچنا چاہتے ہیں یہاں تو بالکل نہیں بکتا, کچھ میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے. میں خاموش رہا اس لیے کہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں چپ بڑی اچھی ہوتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ان صاحب کا مجھے فون آیا کہ آپ ہمارے ادارے میں بھی آئے, تو میں نے کہا آپ چورن خرید لیں گے میرے والا, آپ خرید لیں گے چورن؟ کہنے لگے نہیں, آپ کو بات ابھی تک یاد ہے. تو میں نے کہا وہ آپ کی بات نے میرا حوصلہ بڑھایا تھا, آپ میرے محسن ہیں, آپ نے اچھے جملے کہے, اس لیے کہ بعض لوگوں کے جملے اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور توانائی. اپنی زندگی میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول سے تعلق لگانا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ بول کے بتائیے. نہیں جی آپ کی مہربانی, یہ لفظ آپ کو بولنا ہی پڑے گا. اللہ رسول سے رشتہ لگانا ہے تو پھر اس کو لو, میں سچی گل کرنا کچھ نہیں بولے گا جی, میں نے پتہ ہے نا جی. تو آپ اللہ رسول سے تعلق لگانا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ نبھانا ہے اللہ کے فضل سے. اور کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرتے دم تک مسلمان رہنا, مرتے دم تک. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو مال اور دولت پر رشک آتا ہے, مجھے اس صحابی کی موت پر رشک آیا, یعنی مرنے کی کیا بات ہے, مجھے مزہ آیا. کہا کس طرح؟ فرمانے لگے عصر کے وقت نبی پاک نے انہیں دفن کیا, عصر کے وقت, اور جب ہم دفن سے فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا. اللہ کے رسول نے ان کی قبر پر پڑھا دعا کیا فرمائی. حضور فرمانے لگے اے اللہ عصر کی نماز تک میں اس سے راضی تھا, عصر کے بعد دفن کیا تو فرمایا عصر کی نماز تک اللہ میں راضی تھا, تو بھی اس سے راضی ہو جا. فرماتے مجھے رشک آیا اس شخص کے دنیا پہ جانے پر کہ یہ انداز بھی ہوتا ہے. مولا کائنات, شیر خدا, علی المرتضیٰ, کیا بات ہے اس شیر خدا کی. کتب حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے مولا علی شیر خدا کی. کیا شان پائی ہے, کیا مرتبہ پایا. 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا. ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں. 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا, 9 سال کی عمر. اللہ کے محبوب نے نہ کل صحابہ کو بٹھا کے کہا, اپنے کل رشتہ داروں کو, اہل قریش کو, کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا. کھانا کھانے سارے آ گئے. جب کہا تعاون کون کرے گا,
تو سب چپ کر گئے. جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا؟ آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے, ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا, وہ مشکل ہوتا ہے, وہ نہیں لوگ چل پاتے. کون پیچھے چلے گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں. تو سانپ سونگ گیا, لوگ خاموش ہو گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا, قد بھی میرا چھوٹا تھا, عمر 9 سال تھی, کھجور کھا رہا تھا, کرتا لمبا پہنا تھا. جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی, ابھی منہ میں تھی, باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی, بعد میں کھا لوں گا. اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے. اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے, ابو لہب اتبا اتیبہ شعبہ ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے. حضور آپ پریشان نہ ہو, انا حافظوں کا یا رسول اللہ, انا ناصروں کا یا رسول اللہ. حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا, دین کے ہر کام میں آپ کی مدد کروں گا. کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی, کہاں 9 سال کی عمر میں, کہاں دوستی, پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا. تو حضور میں اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئے, ہر میں, بدر میں بھی مولا علی, احد میں بھی مولا علی, خندق میں بھی مولا علی. خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ, جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے. یعنی تکلیف بھی تھی, آنکھیں دکھتی تھیں, حضرت علی بظاہر بیمار تھے, لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے, میدان میں نکلیں گے. ہر صحابی شان والے, حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جناب عمر, جناب عثمان, طلحہ و زبیر, ہر ایک کی کیا بات ہے. لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے. 63 سال عمر تھی حضرت علی کی. کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے, ایک کافر نے آ کے خنجر مارا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا, وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا, اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں, جناب علی نے اپنا خون دیکھا اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ, لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا. لے سجنا اسا توڑ نبھائی, لے سجنا اسا توڑ نبھائی, تے جان دیتی راہ تیرے, ختم ہو گئی بات. لے او سجنا اسا توڑ نبھائی, عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو, تے پھر مینوں کھیڈا بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے, پھر وہ یاد روندے آئی رول گئیاں. تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی, پر ہن تے رول گئیاں. تے بلے شاہ دی ہو جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لیندے. عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ. میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں. میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی. میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی. توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں, یہ توبہ ہے. یہ بولیے آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے, اللہ کا فضل ہے. ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے اٹھنے کی. لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں, فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا, آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا, ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا, کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا. یہ توبہ کا معنی ہے. لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا, کم ناپوں گا, کم تولوں گا, تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا
मुझे पता चल जाए कि एक बंदा मेरे सामने आके खड़ा हुआ है पर वो झूठा है, वो मेरी तारीफें कर रहा है पर झूठा है, मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में सारी रात रो रो के हाय हाय करना, सवेरे फिर वही प्रोग्राम, माना कोई नहीं इसका। अपने आप को बदले, तब्दीली लाए। याद रखना, जिन बच्चों के लिए आप दावा करते हैं ना कि हम हराम कमाई कमा रहे हैं बच्चों के लिए, इन बच्चों की ना अपनी अपनी जिंदगी होती है, इन पंछियों के अपने अपने घोंसले होते हैं, ये बड़ी जल्दी अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। मैंने बच्चे मीटिंगें करते देखे हैं कि अब्बा किसके घर रहेगा, मैंने आंखों से देखे, मैंने मीटिंगें करते और मैंने बच्चों को ये कहते सुना है कि अम्मा जी छोटे के घर रहती है, खर्चा मैं देता हूं। एक शख्स की बात मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी। मैंने उनसे कहा कि माँ बाप आपके साथ है, तो कहने लगे हुजूर एक बात कर लूं? मैंने कहा करे। कहने लगे नहीं, मैं माँ बाप के साथ हूं। बड़ी पसंद आई, सादा आदमी था पर कमाल कर गया। कहने लगा वो नहीं मेरे साथ, बल्कि बोलिए मैं उनके साथ हूं, मैं उनके घर में रहता हूं। कहते नहीं लोग कि अम्मा मेरे घर रहते हैं। अम्मा तेरे घर यानी तू कौन है? अब्बा मेरे घर रहते, मतलब आप कौन है जनाब? ऊपर से गिरे थे आप? अब्बा आपके घर रहता है? याद रखो, इन बच्चों के अपने अपने घोंसले इन्होंने तैयारी की हुई है। ये तो शादी के, मैं सब की बात नहीं करता, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ की बात करता हूं, थोड़ी तादाद। ये तो शादी के 4 महीने के बाद बेगम साहबा कहने लग जाती हैं कि हमारा अपना घर हो, अपने तरीके से सजाएं, अपने तरीके से संवारेंगे। तो चौथे महीने बात शुरू हो जाती है। चौथे महीने हिसाब शुरू हो जाता है कि पैसे तो मैं कमाता हूं, तो बड़ा भाई फारग है, तो छोटे के बच्चे ज्यादा हैं। तो किन बच्चों की आप बात कर रहे हैं? किन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं जिनके लिए जिंदगी किनाली तू पाप कमाए, वो कितने नहीं तेरे कर दे। बोला चक्कर से निकल आओ और तौबा करो तो सच्ची करो, खरी करो। जितना आपके भाई मस्जिद में बैठा हूं पर सच्ची बात है तो मुझे कर लेने दो। जितने आपके भाई आपसे लड़ रहे हैं ना पैसों के लिए, इससे डबल आपकी औलाद लड़ेगी, डबल। याद रखना, समझ लेना इस बात को। जिन लोगों ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आवाज दी अपनी बेटी का, बेटी पानी का गिलास लाओ, तो काबा जी आई, बादशाह थे वक्त के उमर बिन अब्दुल अजीज। फिर आवाज दी, बेटे पानी लाओ, अब्बा जी आई। तीसरी आवाज दी, बेटे पानी लाओ, क्यों नहीं ला रही, इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी पानी का गिलास लेके आई। तो कहा मैं सारी दुनिया से बढ़ के बेटी से प्यार करता हूं, तो वो पानी भी नहीं ला सकती, तू क्यों आई है, वो किधर है? तो आपकी जौजा रो पड़ी, बादशाह की जौजा। कहने लगी ना पूछे, आपको तकलीफ होगी, न पूछे। फरमाया क्यों, क्या हुआ? कहने लगी आप पानी पिए। कहा बेटी नाफरमान हो गई है, हालांकि मैंने सीने पे रख के उसे पाला है। तो जौजा कहने लगी असल में ना बेटी के पास कुर्ता एक ही है, तो बेचारी का फट गया है, आप नया तो लेके देते नहीं। तो वो अगर फटे कुर्ते से आपके सामने आती तो उसे शर्म आ रही थी, तो अंदर बैठ के कुर्ता सी रही है, सिल जाएगा तो आ जाए। जनाब बेटी के पास, ओ भाई बेड ना हो तो अब्बा सारी रात रोता रहता है, फ्रीजर ना हो तो अब्बा रोता रहता है, और कपड़े भी पूरे नहीं। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज उठे और मुसल्ला बिछाया, सर सजदे में रखा, तो कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास दौलत नहीं तो मेरे बच्चे फितने में भी मुब्तला नहीं हो। अगर मुझसे प्यार करेंगे तो मेरी जात से करेंगे, मेरी जेब से नहीं करेंगे। शुक्र है तेरा, वापस आ जाए, चक्करों से निकल आए। और एक बात और, ये जवान कहते हैं ना बूढ़े होके मरना, ये उनकी गलत फहमी है। मौत तैयार खड़ी है। पाकिस्तान में जवान मौत की रेशो ज्यादा है बूढ़ों की निस्बत। मेरी बात समझ लो, आपने अकेले कब्र में जाना है। कभी कभी अम्मा याद करती है, अगर करती है। हजरत अली शेर खुदा फरमाया करते थे तेरे यार और यार बना लेंगे, तेरी बीवी और निकाह कर लेगी, तेरे बच्चे अपने अपने घोंसलों में बैठ जाएंगे, कब्र तेरी है और उसे आबाद भी तेरे अमाल ने करना है। जिंदगी खराब ना करें, अपने मामलात पे तवज्जो करें, अपने आप को सही करें। मशवरा दे रहा हूँ आपको रमजान मुबारक से। आज मैंने अपने पीर भाइयों को बुला के कहा है स्पेशल
میں نے کہا ہے کہ ابھی سے جنہوں نے کپڑے خریدنے ہیں وہ بھی رمضان سے پہلے خرید لو، جنہوں نے سلائی کرانے ہیں وہ بھی پہلے کرا لو، لین دین کے معاملات پہلے سے بیٹھو۔ رمضان اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس میں بازاروں کے چکر کم کرو، اس میں مسجدوں کے چکر بڑھاؤ۔ کوئی تو ایک مہینہ ایسا ہو جو اللہ رسول کے نام ہو، ابھی سے تیاری کریں، پہلے قبل از وقت ابھی سے تیاری کریں، قبل از وقت تیاری کریں، جد و جہد کریں، اور کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ذمہ داری فقط آپ کی ذات نہیں، آپ کی ذمہ داری فقط آپ کے بچے نہیں، آپ کی ذمہ داری دین بھی ہے۔ دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ دین کس کے ذمہ لگا ہے؟ مولوی صاحب کے، پیر صاحب کے، خطیب کے یا نعت خواں کے؟ دین کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کو سینے سے لگا کے رکھا ہے نا وہ دین ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول جو منصوبہ بندی کرتے تھے وہ دین کے لیے کرتے تھے، دین کے لیے۔ نعرہ لگانا آسان ہے، تاجدار ختم نبوت نعرہ لگاتے ہو نا، لیکن یہ نعرہ لگاتے پتہ ہے ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب دین کا کام جی ہم مسلمانوں نے کرنا ہے، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اب دین کا کام کون کرے گا؟ نبی پاک کی تو امت کو تو روٹی روزی سے فرصت نہیں، امت تو بڑا پہاڑ سر کر رہی ہے، سویرے کام پہ جاتی ہے، شام کو واپس آتی ہے، روزی کماتی ہے، بڑا مشکل ہے۔ اور بھائی دین میری اور آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ پوری دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہے وہ دین ہے۔ ڈر ڈر کے لوگ دین کی بات کرتے ہیں، ڈر ڈر کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 جگہوں پہ درخواست دینی پڑتی ہے محفل کرانے کے لیے، 7 جگہوں پہ۔ میں کیا بتاؤں کہ کس طرح کر کے لوگ تو دیکھتے ہیں پھولوں کے ہار گلے میں پڑ رہے ہیں اور بڑے نعرے لگ رہے ہیں، آپ کو کیا بتائیں کہ کس جگہ کیا پیغامات ملتے ہیں کہ یہ تقریر نہ کریں تو وہ تقریر نہ کریں تو یہ نہ کریں۔